بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عظام اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ اشاعت العلوم کی زیر نگرانی اور حضرت خادم القرآن کے فکروں کے نتیجے میں ہمارا یہ آن لائن درس و تدریس کی شکل میں افادہ و استفادہ کا عمل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق ترجمہ قرآن سے متعلق سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، تلاوت مع ترجمہ، کلمات کی لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، اسی طرح مترادف کلمات اور ان کی اصطلاحی تعریفات اور دیگر ضروری تشریحات انشاءاللہ تعالی پیش کی جائے گی۔ سبق سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آپ طلبہ اپنے سامنے اس طرح کا قرآن جو سادہ ہو، بغیر ترجمے کا ہو، سامنے رکھے تاکہ سبق دیکھنے، سمجھنے اور ترجمہ یاد کرنے اور سننے میں آپ کو آسانی ہو۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق۔ اولا تلاوت مع ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، وہ متقی ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ متقی ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان کے حق میں، چاہے آپ انہیں ڈرائے یا آپ انہیں نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب دیکھتے ہیں ہم ترجمے کے بعد لغوی، صرفی، نحوی تحقیق۔ سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ مقطعات کا معنی ہے الگ الگ کرنا،
چونکہ حروف مقطعات جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، ان کو الگ الگ کر کے ساکن پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم وغیرہ۔ ان کا معنی اور مفہوم صحیح قول کے مطابق اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ، الکتاب مشار الیہ، الکتاب مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ ذالک اسم اشارہ بعید ہے، لیکن ھذا اسم اشارہ قریب کے معنی میں ہے۔ یہاں پر ذالک اسم اشارہ بعید قرآن پاک کی عظمت اور اس کی رفعت اور بلندی کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہے۔ الکتاب جمع آتی ہے کتبن، ویسے الکتاب مصدر ہے باب نصر ینصر سے، مکتوبن اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ کتاب کی اصطلاحی تعریف وہ آسمانی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہو۔ لا ریب فی، لا نفی جنس، ریبہ اس کا اسم ہے، فیہ ریب سے متعلق ہے۔ ریبہ پر نصب اس لیے ہے کہ وہ لا نفی جنس کا اسم ہے۔ ریب کا معنی شک، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ریب ہوتا ہے اور ایک شک ہوتا ہے، مترادف کلمات میں سے ہے۔ ریب ایسا شک جس میں معمولی سی کھٹک اور معمولی سا خلجان ہو، اس کو ریب کہتے ہیں۔ اور شک کہ دو نظریات میں سے کوئی ایک نظریے کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی ایک نظریے کو واضح کرنے کے لیے اس کے پاس دلیل نہ ہو، دونوں نظریات برابر ہوں، کسی ایک نظریے کی ترجیح کے لیے دلیل نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں شک۔ لا ریب فیہ، اس کے بعد لفظ ہے ھدی للمتقین۔ ھدن مصدر ہے، باب ضرب یضرب سے ہے۔ لا ریب فیہ یہ ذالک الکتاب کی خبر اول ہے، اور ھدی للمتقین یہ ذالک الکتاب کی خبر ثانی۔ ھدن خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، لیکن اعراب تقدیری ہے، آخر سے اس کے الف حذف ہے، اور یہ معتل یا میں سے ہے، ہفتے اقسام میں سے۔ متقین لام حرف جر کی وجہ سے حالت جری میں ہے، اس لیے کہ یہ اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جری میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ متقین باب افتعال سے ہے، اتقا یتقی اتقاء۔ اتقاء مصدر، اس کی اصل ایوتقاین تھی، ایوتقاین۔ تعلیل اس طرح ہوئی کہ واو کو تا سے بدلا اور اخیر میں جو یا ہے اس کو حمزہ سے بدلا۔ پہلے واو کو یا تا سے بدلا، تا کا تا میں ادغام کیا، اور اخیر کی یا کو حمزہ سے بدلا، تو یہ اتقاء ہو گیا۔ تقوی کی اصطلاحی تعریف، تقوی اللہ یراک اللہ تعالی حیث نہاک، اللہ یراک اللہ تعالی حیث نہاک ولا یفقدک بما امرک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز سے منع فرما دیا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو نہ بھولو اور اس کو نہ ترک کرو، بلکہ اللہ کے حکم کو بجا لاؤ۔ تقوی کہتے ہیں اسے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب باب افعال سے، باب افعال سے۔ ایمان، ایمان کی اصطلاحی تعریف تصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، ماننا، تسلیم کرنا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ غیب، غیب مصدر ہے، غاب یغیب غیباً۔ غیب کی اصطلاحی تعریف، غیب کی اصطلاحی تعریف وہ چیزیں جن کا علم انسانی عقل اور حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔
حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں غیب۔ آگے فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب باب افعال سے ہے، الصلاۃ یقیمون کا مفعول به ہے اس لیے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے۔ صلاۃ کی جمع صلوات آتی ہے، صلاۃ کے بہت سارے معنی آتے ہیں، دعا آتا ہے، رحمت آتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں۔ صلاۃ سے مراد یہاں پر نماز ہے۔ نماز اور صلاۃ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ صلاۃ اور نماز کی اصطلاحی تعریف کے پاکی کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجدے وغیرہ ارکان کی مخصوص ہیئت کا نام صلاۃ اور نماز ہے۔ مما رزقناہم، مما میں من اور ما یہ دو کلمات ہیں، من اور ما سے یہ مرکب ہے، من حرف جر ہے اور ما یا تو ما موصولہ ہے یا ما موصوفہ ہے یا ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے۔ رزقنا، رزقنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب نصر ینصر سے نا ضمیر اس میں فاعل ہے اور ہم ضمیر مفعول بھی ہے، ہم ضمیر مفعول بھی ہے۔ رزقنا میں رزق ہے، رزق کی اصطلاحی تعریف، رزق کا لغوی معنی حصہ عطیہ، حصہ عطیہ، اور رزق کی اصطلاحی تعریف ہے اسم لما ينتفع به من مال او ولد او غیر ذلك، اسم لما ينتفع به من مال او ولد او غیر ذلك، کہ مال یا اولاد یا اس کے علاوہ جو بھی چیز جس سے انسان نفع حاصل کرے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور عطیہ کہا جاتا ہے۔ ينفقون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، ينفقون، انفاق مصدر ہے اس کا، انفاق مصدر ہے۔ ایک ہوتا ہے انفاق اور ایک ہوتا ہے صرف، دونوں مترادف کلمات ہیں۔ انفاق اور صرف میں کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ کہ انفاق کہتے ہیں کہ ایک طرف سے مال آئے اور اسی مال کو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے یا کسی مصرف میں خرچ کرے، تو مال آئے ایک طرف سے اور دوسری طرف اسے خرچ کرے، انفاق۔ اور صرف کہ مال دے کر مال کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کرے، مال کا بدل حاصل کرے، تو اسے کہتے ہیں صرف۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، الذین اسم موصول، یؤمنون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، آمن یؤمن ایمانا باب افعال سے، بما انزل، انزل فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، انزل فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، انزل سے بنا ہے، ماضی معروف انزل ہے، اور اسی کے مترادف دوسرا فعل آتا ہے، دوسرا کلمہ آتا ہے نزل، انزل نزل، مشہور ہے، قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوئے دونوں کلمات۔ انزال اور تنزیل دونوں میں کیا فرق ہے؟ انزال کہتے ہیں ایک ساتھ کسی چیز کا یک بارگی آ جانا، یک بارگی اتر جانا، اور تنزیل آہستہ آہستہ کسی چیز کو اتارنا، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اتارنا، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرتی مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہے، یوقنون فعل مضارع کا متعلق مقدم۔ آخرت دنیا کے بعد والی زندگی، موت کے بعد والی زندگی، آخرت کو آخرت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے بعد آئے گی، دنیا کے پیچھے آئے گی، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ یوقنون یقین سے بنا ہے، الیقین بالشیء بعد ان کان صاحبہ شاکا فیہ، یقین کی اصطلاحی تعریف، الیقین بالشیء بعد ان کان صاحبہ شاکا فیہ، کہ کسی چیز کا ایسا یقین اور علم حاصل کر لینا اس کے بعد کہ پہلے وہ اس میں شک کر رہا تھا لیکن بعد میں اسے وہ پختگی اور یقین حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں یقین، ایقان۔
آگے آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک ترکیب میں مبتدا واقع ہے، علی ھدی من ربہم وغیرہ اس کی خبر ہے، ہدن مصدر آ چکا ہے، واولئک ھم المفلحون، مفلحون اسم فاعل جمع مذکر، اسم فاعل جمع مذکر، فلاح کامیابی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، کفروا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب باب نصر ینصر سے، کفر معنی چھپانا، السر مخفی پوشیدہ، کفر کی اصطلاحی تعریف انکار بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہتے ہیں کفر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، تعلیمات اور تمام باتوں کا انکار کر دینا، اسے کفر کہتے ہیں۔ سواء اسم مصدر ہے، سواء اسم مصدر ہے، استواء کے معنی میں ہے۔ ترکیبی حیثیت اس کی دیکھتے ہیں اس آیت کی ہم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الذین کفروا اسم موصول صلہ سے مل کر ان کا اسم ہے، اور سواء علیہم انذرتہم یہ مبتدا خبر سے مل کر پھر ان حرف مشبہ بالفعل سے خبر واقع ہے، سواء علیہم سے لے کر آگے تک۔ انذرتہم، انذرتا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر حاضر باب افعال سے، انذار، انذار کا معنی ڈرانا، اسی کا مترادف کلمہ ہوتا ہے تخویف، ڈرانا، دونوں کا معنی لیکن فرق ہے۔ انذار کہتے ہیں التخویف، التخویف من عقاب اللہ تعالی مع الشفقۃ والمودہ، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آنے والی مصیبت اور بلا سے ڈرانا شفقت اور محبت کے انداز میں، از راہ شفقت ڈرانا۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب ضرب یضرب سے، اللہ اس کا فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں اللہ، ختم مہر لگانا کئی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، یہ اہل لغت نے بیان کیے اس کے چند معنی۔ ایک معنی کہ وہ آلہ اور وہ چیز جس سے مہر لگائی جائے، جس سے مہر لگائی جائے، آلہ ختم۔ اسی طرح ختم مطلق مہر لگانا، مطلق مہر لگانا، اور ایک معنی کیا گیا ہے ختم کا کہ وہ نقوش، وہ نقوش اور وہ ہیئت جو کاغذ وغیرہ پر نظر آئے، کاغذ وغیرہ پر نظر آئے، اس کو کہتے ہیں ختم۔ تو یہ سب معنی ہیں۔ علی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، عدلنا بدلنا، الٹنا پلٹنا۔ قلب کو، دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں خیالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں مختلف خیالات۔ شعر بھی آیا ہے قلب اور دل کے بارے میں کہ وَمَا الْإِنسَانُ إِلَّا سُمِّيَ لِإِنسِهِ، وَمَا الْإِنسَانُ إِلَّا سُمِّيَ لِإِنسِهِ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، کہ انسان کو انسیت کی وجہ سے انسان کہا جاتا ہے، اور قلب کو، دل کو عدلنے بدلنے، خیالات کے الگ الگ بدلنے کی وجہ سے اسے قلب کہا جاتا ہے۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، غشاوتن پردہ، غشیون اس کا مادہ ہے، غشیون مادہ ہے، پردہ ڈھانکنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لہم خبر مقدم، عذاب عظیم موصوف صفت مل کر مبتدا ہے، مبتدا نکرہ ہے، اور اس میں تخصیص کی گئی ہے اس کو مبتدا بنانے کے لیے کہ لہم خبر کو مقدم کیا گیا، لہم خبر کو مقدم کیا گیا۔ آپ نے ہدایت النحو اور کافیہ میں مبتدا جب نکرہ واقع ہو تو اس میں تخصیص کے 6 طریقے پڑھے ہیں کہ وہ 6 طریقے تخصیص کے پائے جائے، کسی تخصیص کے طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ پائے جائے تو وہاں مبتدا نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح ہے، اس میں سے ایک تقدیم خبر ہے، تو لہم خبر مقدم، اور عذاب عظیم یہ نکرہ ہے لیکن
خبر مقدم کی وجہ سے اس کو مبتدا بنانا صحیح ہے۔ یہ لغات ہو گئی۔ اب ہم 2-4 منٹ میں انشاءاللہ مختصر سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اور آج کا ہم سبق ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف۔ سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، 286 آیات ہیں، اور سورہ بقرہ میں کلمات 6221 ہے، 6221 ہے، اور حروف 25500 حروف ہیں۔ سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ ہجرت بسوئے مدینہ کے بعد مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ بقرہ ہے۔ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں جو آیات ربا ہے، سود کے متعلق جو آیات ہیں، وہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کے وقت میں، آخری عمر کے عرصے میں نازل ہوئی ہے۔ بلکہ اسی صورت میں ایک آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے تو نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی سب سے آخری صورت ہے۔ قرآن کریم کی نازل ہونے والی سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 یا 90 دن حیات رہے اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے چند نام ہیں۔ سورہ بقرہ کا ایک نام تو بقرہ ہے، ایک نام سنام القرآن، دوسرا نام سنام القرآن، تیسرا نام ہے سورۃ الزہرا، سورۃ الزہرا، اور چوتھا نام ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی بھی اس سورت کا نام ہے، سورہ بقرہ کا۔ سورہ بقرہ کی 1-2 فضیلتیں ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ پہلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، سورہ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت کی جائے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، سوال کیا کہ بتاؤ قرآن کریم کا سب سے افضل حصہ کون سا ہے؟ سب سے افضل حصہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن کریم کا سب سے افضل حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال فرمایا کہ بتلاؤ سورہ بقرہ میں سب سے افضل حصہ کون سا ہے، سب سے عمدہ حصہ کون سا ہے؟ صحابہ نے پھر وہی کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کا سب سے افضل حصہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ سبق ہمارا آج کا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سبھی طلبہ سبق کو روزانہ دیکھیں، اچھی طرح سے سنیں، یاد کریں، اور لغوی صرفی تحقیق خاص طور سے اس پر دھیان دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔